اب یہ جو انہوں نے سوال کیا 40 کے بارے میں، تو کیا عاشور امام حسین سے آپ مطمئن ہو چکے ہیں؟ یاد رکھیں، ہمارے نبی کے نواسے کو کربلا میں قتل کیا، ہمارے نبی کی نواسیوں کو کربلا سے اسیر کیا۔ آج وہاں سے جو ذکر حسین شروع ہوا وہ ساری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ ان کو اسیر کر کے لایا گیا تھا دمشق میں فاسق و فاجر اور زانی و شرابی اور بندر و کتوں سے کھیلنے والے یزید کے دربار میں، کہ جس کے باپ دادا رسول آل رسول سے جنگیں کرتے رہے، مولا امیر المومنین سے جنگیں کی، قتل عام کا بازار گرم کیا، اصحاب کو قتل کیا۔ آج آپ کے خلفائے بنو امیہ کی قبروں کو کھودا آپ کے دوسرے خلفاء بنو عباس نے، اور کوئی قبر ان کی باقی نہیں رہی، لیکن آج وہاں پر ہمارے نبی کی نواسی کی قبر ہے، ہمارے نبی کے نواسے کی بیٹی کی قبر ہے، ہمارے نبی کے نواسے حسین کے اس بیٹے کی قبر ہے کہ جس کا نام ہے مشہد السخت اس جگہ کا، اور بیٹے کا نام تھا محسن، کہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ماں کے شکم سے ساقط ہو گئے تھے، اس کی قبر ہے۔ لیکن یزید کی اور اس کے باپ کی قبریں نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ ہی کے خلفائے بنو عباس نے جب پاور میں آئے تو بنو امیہ کی قبروں کو کھودا اور جو ملا اس کو جلا دیا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ فتوے دیتے ہیں ہمارے نبی کے نواسے کی مظلومیت کو بیان کرنے پر کہ یہ حرام ہے؟ ایک فتویٰ جو شیخ غزالی کا ہے کہ جسے ابن حجر نے بھی نقل کیا صواعق المحرقہ میں، یحرم علی الواعظ وغیرہ روایت مقتل الحسین وحکایاتہ، کہ واعظ کے اوپر حرام ہے کس کو بیان کرنا؟ حسین کے مقتل کو اور ان سے ریلیٹڈ چیزوں کو، اور ساتھ میں پھر کہتے ہیں وما یجری بین صحابہ من تشاجر و تخاصم، اور اصحاب کے درمیان جو اختلاف ہوا، لڑائیاں ہوئی، جنگیں ہوئی، ان کو بھی بیان نہ کریں۔ کتنے بے وقوف ہیں آپ، اس بچے کی مانند ہیں کہ جو گلی میں یہ شور مچا رہا ہو کہ میرا باپ شرابی ہے لیکن اس کو بیان نہ کرنا۔ یعنی آپ خود ہی تو اس فتوے میں اقرار کرتے ہیں کہ صحابہ میں جنگیں ہوئی، اختلاف ہوا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا حرام ہے تو مشاجرات کا اقرار پروپیگنڈا تو آپ کرتے ہیں۔ آپ کی کتابیں توہین رسالت سے بھری ہوئی ہیں جس کی وجہ سے رنگیلا رسول رکھی گئی، آپ کی کتابوں میں توہین امہات المومنین اور توہین اصحاب ہے۔ ہم تو صرف کبھی کبھی ایک آدھ بیان کر دیتے ہیں، اصل تو آپ بیان کرتے ہیں۔ آپ نے جناب مالک کو کافر کہا، آپ نے عقیدہ بنایا کہ صحابی کافر بھی ہو سکتا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور ان کی شہادت کے بارے میں جو روایات بیان کی ہیں، کیا آپ نے وہ جمع کی؟ کیوں نہیں جمع کرتے آپ بیان کریں نا، کتنے ملائکہ ان پر نازل ہوئے اور امام حسین کا غم بیان کیا، کربلا کی مٹی دی، ان ساری چیزوں کو آپ جمع کریں نا، نہیں کر رہے آپ۔ کیوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہوتے تو آپ پورا مانتے نا، آپ تو ان کے دشمنوں کو مانتے ہیں۔ اب 40 کیا ہے یہ سوال کیا، اس کا مطلب اب عاشور سے تو راضی ہیں۔ اس وقت تو عالم یہ ہے کہ مراکش میں آپ کے مولویوں نے عاشور بابا بنایا ہوا ہے، کرسمس بابا کی طرح سے۔ کہاں ہیں آپ کے فتویٰ دینے والے کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے؟ تو یاد رکھیں 40 کس لیے ہے؟ امام حسین کی فداکاری کو زندہ رکھنے کے لیے۔ کس لیے ہے؟ ان کی مظلومیت کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تبھی تو آپ پتھراؤ کرتے ہیں کہ جب ان کی مظلومیت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کے باپ داداؤں کے جرائم بیان ہوتے ہیں۔ اور ایک وجہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ایک قول کے مطابق اسی 40 میں واپس آئیں، اگلے سال یا اسی سال، اس یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ہے۔ اور اسی سال یا اگلے سال امام حسین علیہ السلام کا سر بھی وہیں پر دفن کیا گیا۔ پھر اس 40 کو ہمارے رسول کی آل نے بیان کیا، ہمارے رسول کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے بیان۔ آپ تو مانتے نہیں نا انہیں، ہم تو ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، ہم آل کو مانتے ہیں، اصحاب کو بھی مانتے ہیں، لیکن جس نے بھی آل سے اختلاف کیا اس کو نہیں مانتے ہیں۔ ایک ہمارا قانون ہے، آپ کا بھی یہی قانون ہے۔ آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کو نہیں مانتے جو صحابہ تھے۔ اگر آپ مانتے ہیں تو برائے مہربانی مسجد بنائیے گا حضرت عبد الرحمن ابن عدیس کے نام کی، حضرت عمر بن حمق خزائی کے نام کی، حضرت جہجہ غفاری کے نام کی، اور جناب حضرت عمر بن حمق خزائی کے نام کی، جناب حجر بن عدی کے نام کی، جناب حضرت محمد بن ابو بکر کے نام کی۔ آپ بھی نہیں مانتے، یعنی جہاں آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ مخالف تھے حضرت عثمان کے، آپ تو لعنتیں بھیج رہے ہیں صحابہ پہ، وہاں آپ کیوں نہیں مسجدیں بناتے، ان کا ذکر کرتے؟ لیکن ہاں اہل بیت کا اگر آپ کو کوئی صحابی نظر آتا ہے مخالف تو وہاں پر آپ سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ان کی کچھ نہیں بات کرنی ہے۔ حضرت عثمان کے قاتل کو آپ اگر صحابی ہیں جو بدری بھی ہیں، ان کے لیے جو ہے آپ کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں، ان کی آپ توہین بھی کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو یاد نہیں آتا کہ یہ صحابی تھے۔ تو اصل معیار یہ ہے کہ آپ جس کو چاہے جو چاہے، حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کافر بنا دیا، صحابیہ کی عزت لوٹ گئی، اس پر بھی آپ خاموش ہیں۔
ان کے سر کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پہ استعمال کیا، اس پر بھی خاموش ہیں۔ رسول کے والدین کو، دادا کو، چچا کو جنہوں نے پالا ان کو آپ کافر کہتے ہیں، جنہوں نے جنگیں کی ان کو آپ مسلمان کہتے ہیں۔ عجیب ہی منطق ہے۔ تو ہمارے رسول کی آل سے اس موضوع میں تاکید ہے کہ حسین کی اربعین منائیں، زیارات بھی ہوئیں اور مومن کی علامت کے طور پہ بھی بیان۔ اب یہ موضوع آپ کے تو کام کا ہے نہیں، کیونکہ پہلے آپ رسول کو مانیں گے۔ ارے مانتے ہوتے تو آپ یہ روایتیں بھی تو جمع کرتے کہ جس میں رسول اللہ نے گریہ فرمایا امام حسین پر۔ یہ روایتیں آپ جمع کریں تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہ نہیں جمع کریں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بشارت دی تھی کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے نا، تو ان 12 خلفاء کو ہم مانتے ہیں، انہوں نے ہی اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ بس اتنا جواب آپ کے لیے کافی ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو یہ سوال کرتا ہے کہ آپ غم حسین کیوں مناتے ہیں، تو وہ اندر سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی آل سے خود بخود محبت ہوتی ہے۔ بس اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا، ان کی آل کی مصیبت پر خود بخود غمگین ہو جاتا، سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ غم کیوں منا رہے ہیں۔ آپ کا پتھراؤ کرنا بتا رہا ہے، آپ کا جلوسوں کو روکنا بتا رہا ہے، آپ کے شیعوں کے جلوسوں میں جانے سے روکنے کے لیے تہمتیں بتا رہی ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی آل سے محبت نہیں کرتے۔ ہم دعا گو ہیں کہ آپ رحمت للعالمین کو مانیں، ان کتابوں کے ذریعے سے نہیں کہ جن کے ذریعے سے انڈیا میں رنگیلا رسول لکھی گئی۔ آپ کا پرابلم ہی یہی ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں سمجھا ہے۔ آپ رسول کی آل کو مانیں کہ جن کے اوپر صلوات بھیجے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ حل ہوگا تو خود بخود امام حسین کی عزاداری بھی سمجھ میں آئے گی، حضرت زینب کی عزاداری بھی سمجھ میں آئے گی، اور پھر یہ جو آپ حسن اور حسین اور زینب اور ام کلثوم اور علی اور عباس نامی لوگوں کو قتل کرتے ہیں نا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ کا دل نرم ہوگا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا نام لینے والے ہیں۔ آپ کیا یہ نام ہی نہیں ملتے؟ آپ تو دشمنان رسول اور آل رسول کے نام رکھ رہے ہیں۔ آپ نے تو کوئی اہل بیت کے نام کا کلچر نہیں بنایا، آپ ان کے نام رکھ رہے ہیں کہ جو ہمیشہ رسول اللہ سے جنگیں کرتے رہے۔ اور سب سے افسوس کی بات ہے آج آپ نعرہ لگا رہے ہیں جو خلفاء کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ تو کیا حضرت عائشہ نے جو جنگ کی تھی حضرت علی سے تو وہ خلیفہ مان کے کی تھی؟ جب معاویہ نے جنگ کی تھی حضرت علی سے تو خلیفہ مان کے کی تھی؟ جب 5ویں آپ کے خلیفہ امام حسن کے مقابلے میں معاویہ نے فوج تیار کی تھی تو خلیفہ مان کے کی تھی؟ تو کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی قوم آپ کے خلاف ہو جائے گی ان قریب؟ مدرسوں میں تو جو آپ کر رہے ہیں چائلڈ ابیوز وغیرہ، اس کی وجہ سے تو قوم آپ سے ویسے ہی دور ہو گئی ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کی قوم اپنے بچوں کو آپ کے یہاں بھیجنے کو تیار نہیں ہے؟ تو ایسے ہی لوگ آپ کے خلاف نہیں ہیں، آپ کی حرکتوں کی، آپ کے قتل عام اور آپ کے ظلم اور بربریت کی وجہ سے، اور آج آپ کی قوم بیدار ہو چکی ہے الحمدللہ ہمارے اہل سنت، وہ آپ سے سوال کریں گے کہ بتاؤ کتنے بچے غائب ہوئے، کتنوں کا قورمہ بنا؟ یہ سوال کرنا چاہیے ان جاہل قسم کے لوگوں سے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو رحمت للعالمین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن صحائے ستہ سے نہیں، اہل بیت کے ذریعے سے، اور ساتھ میں اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے، تھوڑی سی محبت عطا فرمائے، تو خود بخود آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب محمد مصطفیٰ سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کی آل کے لیے خود بخود دل جلے گا، اور ان کی آل کے دشمنوں سے خود بخود نفرت ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔